السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی حبیبہ الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین اتقوا والنقى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کی ڈالی انشاءاللہ فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معید الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ دنیا فانی ہے، اور فنا والی دنیا میں جو بھی رہے گا اس کو فنا ہونا ہی ہے۔ اگر بقا چاہتے ہیں تو باقی کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیں تاکہ بقا حاصل ہو جائے۔ یعنی ہم چاہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ ہو جائے، مطلب حیات جاویدانی مل جائے، موت آ کر کے بھی ہمیں زندگی ہی ملے، اگر یہ چاہتے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بارگاہ جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، نہ کبھی اس پر عدم طاری ہوا اور نہ آئندہ کبھی اس پر عدم طاری ہوگا، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس بارگاہ میں ایسا مقرب ہو جائے کہ اس کے انوار سے ہماری زندگی میں نور پیدا ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہوا تو یقین جانیں مرنے کے بعد بھی ایسی ہی زندہ رہیں گے جیسے اس دنیا میں ہم زندہ ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم کو جاننا ہے تو ہم اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں کہ جنہوں نے اسلام کو جانا، سمجھا، عمل کیا تو ان کی زندگی کیسی رہی، ان کی زندگی کے دو رخ کیسے رہے، یعنی دنیا، فانی دنیا کی زندگی اور فانی دنیا کے بعد والی باقی زندگی جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اس زندگی کا رخ کیسا رہا۔ یہ جاننے کے لیے تو اولیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کی مرید اور ان کے جانشین حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری وقت میں ان کے پاس آئے اور کہا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا حضور یہ کہتے ہیں باقی دنیا اور فانی دنیا، یعنی جس کو دوسرے لفظ میں کہنے فنا اور بقا، تو فانی دنیا کیا ہے اور باقی دنیا کیا ہے، فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، مٹ جانا کیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا کیا ہے؟ تو حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت میرا انتقال ہو جائے گا، اور میرے انتقال کے بعد میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک صاحب آئیں گے نقاب پوش، ان سے پوچھ لینا کہ یہ مٹنے والی دنیا کیا ہے اور باقی رہنے والی دنیا کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ وقت آیا، وقت پر انتقال بھی ہو گیا، اور جہاں وہ رہتے تھے، جہاں آج مزار شریف ہے، اس زمانے میں جنگل ہوا کرتا تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، بہت دور بستی سے تھے وہ۔ اب مرید اور پیر دو آدمی یہاں پر ہیں، انتقال ہوا، اپنے پیر کو نہلایا دھلایا، اب یہ کہ کوئی آئے نماز جنازہ پڑھائے تو کم سے کم ایک دو اور آ جائے، کچھ لوگ جمع بھی ہو گئے، انتظار تھا، مرشد کا حکم تھا فلاں صاحب آئیں گے، وہ کون ہیں کچھ نہیں معلوم۔ کافی دیر کے بعد آئے، چہرے پر پردہ ڈالے ہوئے، نماز جنازہ پڑھایا، جانے لگے۔
جب جانے لگے تو دامن تھام لیا، کہا حضور میری پیر کی نماز جنازہ آپ نے پڑھایا ہے، ایسے ویسے شخص کی نہیں، اس لیے کہ بہت ساری کرامتیں ہیں۔ دنیا پوچھے گی کہ فلاں کے پیر کا انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھایا کس نے، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا ہے کہ میرے مرشد نے کہا تھا کہ کوئی آئیں گے نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ان سے پوچھ لینا فلاں کیا اور بقا کیا ہے۔ تو دو سوال ہے حضرت، اس لیے آپ بتا دیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ چہرے سے پردہ ہٹائے تو کوئی اور نہیں، صابر پیا رحمۃ اللہ تعالی۔ پوچھا حضرت یہ کیا ہے، خواب ہے یا حقیقت ہے؟ کہا بیٹا خواب نہیں حقیقت ہے، تو نے پوچھا تھا نا کہ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، مطلب یہ کہ مٹنے والی زندگی کون سی ہے اور باقی رہنے والی دنیا کیا ہے، تو یہ دیکھ لے اس دنیا میں جو بھی ہے اسے فنا ہونا یعنی موت آنی ہے، بچے گا کوئی بھی نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، اس دنیا میں ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو بقا حاصل ہوتی ہے، یہ جو مجھے تو دیکھ رہا ہے یہ باقی زندگی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ دو زندگی ہے، مومن مرتا نہیں۔ کون کہتا ہے مومن مرتا ہے؟ ينتقلون من دار الى دار آخر، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا یہ نظریہ ہے کہ مومن مرتا نہیں ہے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو قرآن میں اس کو پہلے مطالعہ کریں، سمجھے۔ اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو سکھا رہا ہے۔ دنیا میں تو ہمیں یہ حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے پر نیکی اور بھلائی میں مدد کرو، اور یہ زندہ ہے اس لیے مدد کرو۔ آپ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے تو کیا وہاں مدد کرنے کا حکم دیا گیا نہیں دیا گیا؟ یاد رکھیں وہاں بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرنے کے والے کو یا جو مر گیا اس کو مدد کی ایسی حاجت ہوتی ہے جیسے ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو اسے ایک تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈوبنے سے بچ جائے، ایسے مرنے والے کو ایک مدد کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ کوئی وہاں مدد کر دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو مر گیا ہے اس کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے ایصال کرو۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد مدد کی حاجت ہوتی ہے اور ان کی حاجت کی تکمیل کیسے ہے، اب اس کے بارے میں بتاؤں، پہلے قرآن پاک سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی خود یہ بتایا کہ قالوا ان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور انہیں بخش دے جو ہمارے بھائی پہلے گزر گئے۔ وہ کون بھائی ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، میرے ان بھائیوں کو یا ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ پہلے گزر گئے۔ 1400 سال کا زمانہ گزرے، 15ویں صدی چل رہی ہے، کتنے ایمان والے گزرے اور کتنے ایمانی بھائی گزرے، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ان الذین آمنوا قالوا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایمان والے وہ ہیں کون؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے جو ایمانی بھائی پہلے گزرے انہیں بخش دے۔ انہیں بخشنے کا مطلب کیا ہے؟ دعا کر رہے ہیں۔ دعا کا ان کو اثر کیا ہوتا ہے کہ دعا ایسی تاثیر ہے بندے کے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک اسلحہ ہے مومن کے پاس کہ اس اسلحہ میں جو کام نہیں بن سکے دعا سے کر لے اس کا کام بن جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن نے دیا کہ حضرت زکریا 80 سال کے بعد جب آدمی کو اولاد کی امید نہیں ہوتی ہے، انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم پھل ان کے پاس موجود ہے، اور ہنالک دعا زکریا، وہاں پر یہ دیکھ کر کے حضرت زکریا نے کیا، اے مولا اگرچہ میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں جہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن جس طریقے پر تو بے موسم کا پھل مریم کو عطا فرما دیا ہے ویسے مجھے بھی بغیر سبب کے اولاد عطا فرما دے۔ اور حضرت اللہ نے دیا بھی، حضرت یحییٰ کو دیا۔ تو دعا کے بعد جو چیز ملتی ہے، جو پہلی جیسی حالت ہوتی ہے اس سے کہیں اچھی حالت ہوتی ہے۔ جو حالت آپ کے پاس ہے یا جو چیز آپ کے پاس ہے اس کے بعد اگر آپ مصیبت میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں
تو دعا کے بعد جو حالت ملتی ہے اس سے اچھی ہوتی ہے. کئی مثالیں لے لیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ دیا اور وہ نبی بھی ہوئے. پہلے اگر بغیر دعا کی ہوتے شاید اللہ تعالیٰ کا فرماتا تو اللہ کی مشیت، لیکن دعا کے بعد جو ملتی ہے وہ چاہے حضرت یعقوب کی حالت کو لے لیں یا حضرت یونس کی حالت کو لے لیں یا جتنے بھی انبیاء کرام کے حالات میں جو امتحان ہوا، ان پر مصیبتیں آئی اور جب دعا کیے تو حالت ان کی پہلے سے اچھی ہو گئی. دعا سے حالت بنتی ہے اور مصیبت دور ہوتی ہے. اور مر گیا ہے کوئی تو یہ کوئی نہ سوچے کہ مر گیا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے. اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، امتحان ہوتا ہے، لیکن مردے کو ایسے ہی زندوں کے دعا کا سہارا ہوتا ہے یا ان کے صدقے کا سہارا ہوتا ہے. جیسے ایک ڈوب رہا ہو کوئی اور تنکے کا سہارا مل جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو مرنے کے بعد جو ہمارے جتنے مرنے والے ہیں ان کے مدد کے لیے ہم جو طریقے اختیار کر سکتے ہیں، قرآن نے جو ہمیں درس دیا اور حدیث پاک میں جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا، ان میں سے ایک تو یہ کہ دعا کریں اور دوسرا یہ کہ صدقہ کریں. صدقہ کے ذریعے سے بھی اپنی مردوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور میں نہیں کہتا، یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی کا ہے اور لکھنے والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. الحفاظات الیومیہ میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے. کیا واقعہ لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرے، مطلب ثواب پہنچائے کہ مولا اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو حدیث پاک میں کہ اگر کوئی 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھو یا 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھو اور کسی مردے کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب وہ گئے ہوئے تھے، ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا اس کی عیادت کے لیے، تو بچہ اپنی ماں کی حالت کو دیکھ کر کے رو رہا ہے. لوگ سمجھانے بیٹا سب کو مرنا ہے، کیا کو نہ رو رہا ہے، صبر کر، اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. تو اس بچے، چھوٹے سے بچے نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری ماں انتقال کر گئی، کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس لیے نہ بھائی، ارے سنو نا یار، درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بچے نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ماں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگ میں جل رہی ہے. بچہ ہے، اللہ نے دل کھول دیا تو وہ دیکھنے لگا دل کی آنکھ سے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے اب ایک مرحلہ آ گیا کہ ایک تو حدیث پاک میں 1,00,000 حدیث درود پاک پڑھاؤ اور مردے کو بخش دے تو بخش دیا جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ بچہ کہہ رہا کہ میری ماں قبر میں ہے اور عذاب میں ہے. تو بچے کے کشف کو بھی سمجھنا تھا اور حدیث پاک کی صحت کا بھی پتہ لگانا تھا. فرمانے کہ میں نے دل ہی دل میں وہ ثواب ایصال کر دیا کہ اے اللہ اس کا ثواب اس بچے کی ماں کو پہنچے. ابھی دل میں نے یہ دعا کیا کہ دیکھا بچہ ہنسنے لگا، خوشی منانے لگا. تو لوگوں نے بھی پوچھا اور میں نے بھی پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہی ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس بچے کے کشف سے مجھے حدیث پاک کی صحت کا پتہ چلا اور حدیث پاک کی صحت سے بچے کا کشف کا پتہ چلا. یہ لکھا کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، اپنی کتاب حفاظات یومیہ میں لکھا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی ہم مردوں کو پہنچاتے ہیں جو باقی ہو رہنے والی زندگی میں، اس میں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور ثواب پہنچتا ہے اس کا فائدہ ان کو حاصل ہوتا ہے. اب یہ بات کہ ہم جو پہنچاتے ہیں کیا کیا پہنچا سکتے ہیں، یعنی استغفر اللہ پڑھا ہے، سبحان اللہ پڑھا ہے، الحمدللہ جو پڑھے وہ پہنچا سکتے ہیں، یا عمل کیے وہ پہنچا سکتے ہیں، یا کوئی مال صدقہ کر کے پہنچا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں حدیث پاک میں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں ان کے لیے کچھ پہنچا سکتا ہوں یا نہیں پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ان کے لیے پہنچاؤ گے ان کا ثواب مجھے پہنچے گا. کہا یا رسول اللہ کیا پہنچائیں؟ کہا ان کے لیے پانی پہنچا دو،
کنواں کھود تو حضرت سعد گئے اور ایک کنواں کھدوایا. اس وقت مدینہ شریف میں سب سے قیمتی چیز تھی کہ کوئی کنواں کھود کر کے میٹھا پانی دے. سب سے زیادہ ضرورت تھی. ایک کنواں کھدایا اور کھود کر کے پانی نکلا میٹھا. تو نبی کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے کنواں کھود دیا ہے, پانی نکل آیا ہے اور اس کا ثواب میری ماں کو پہنچنا ہے. تو اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں. اللہ کے نبی گئے اور کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کے کہا کہ اللہم اوصل ثواب ھذا البئر الی ام سعد, اے اللہ اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچا. نہیں سمجھ میں آپ کو؟ کنواں کیا ہے؟ دولت ہے, مال ہے, عمل نہیں. عمل تو نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے. یہاں وہ مال دے رہے اور فرمایا اے سعد جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب تیری ماں کو پہنچتا رہے گا اور ساتھ میں تجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. نہ تیرے ثواب میں کمی ہوگی نہ تیری ماں کے ثواب میں کمی ہوگی. دو زندگی ہے, ایک تو فانی زندگی مرنا ہم سب کو ہے, اسی کو فانی کی فنا موت آنے والی فنا ہونے والی, اور ایک ہے مرنے کے بعد والی زندگی. میں نے بتایا وہاں زندہ رہنا ہے. مومن مرتا نہیں بلکہ کافر بھی نہیں مرتا ہے. مومن کی کیا بات کرے, کافر بھی نہیں مرتا ہے. غزوہ بدر میں جب مارے گئے بڑے بڑے کفار مارے گئے. دنیا کا سب سے بڑا کافر کون؟ جو اللہ کا انکار کرتا ہو, نبی کا قاتل ہو. جتنے آئے تھے سب نبیوں کو قتل کرنے آئے تھے, سب نبی کے قاتل تھے اور مارے گئے تھے بدر کے کنویں میں. اللہ کے نبی اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کے فرمایا اے امیہ تو نے کیسا پایا؟ تیرے خدا نے کیا جو وعدہ کیا تھا؟ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا. اے ابو جہل تو نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ میرے رب نے سچا وعدہ کر دکھایا. تو فاروق اعظم کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں کیا؟ یہ تو کافر ہے, مر گئے, مٹی میں مل جائیں گے. فرمایا کہ وہ تم سے 40 گنا زیادہ سنتے ہیں. اس دنیا میں جو سنتے ہو نا تم سے 40 گنا زیادہ سنتے ہیں. کیا مطلب؟ مومن کو تو چھوڑو, کافر بھی زندہ رہتا ہے, اس سے بھی حساب و کتاب ہونا ہے, اس کا بھی سوال و جواب ہونا ہے. اور مومن کو تو سبحان اللہ اس کی زندگی بہرحال کافر سے اعلیٰ زندگی ہوتی ہے. اس کے لیے تو بڑی بڑی خوشخبریاں آئی ہوئی ہیں کہ آخرت میں سے کیا کیا نعمتیں ملیں گی. عرض یہ کرنا ہے کہ بہت ہم جتنے یہاں پر ہیں ہمارے خاندان میں تو حضرت آدم سے لے کر کے کتنے جانے مرے گئے ہوں گے؟ مرے ہی ہیں. دنیا والوں کو جس کی ضرورت ہے ان سے کہیں زیادہ مرے ہوئے کو ہماری ضرورت ہے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو سب سے زیادہ ضرورت کیا ہوتی ہے کہ کوئی سہارا دے دے, بچ جائے. ایسی ہی ایک مرنے والے کو ضرورت ہوتی ہے کہ زندہ آدمی کوئی اس کے لیے ثواب پہنچا دے. اب پہنچانے کے لیے تو آپ عمل کر کے پہنچائیں یا صدقہ کر کے پہنچائیں. اور صدقہ آپ مال کی صورت میں دیں یا جس صورت میں بھی آپ دیں گے یہ ان کا تعاون ہوگا. تو کوئی اپنے ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو اگر مدد کرنا چاہتا ہے, تعاون کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے صدقہ کرے. صدقہ میں حدیث پاک میں تو ہر کار خیر اس کے لیے سارے ثواب ہوگا, لیکن سب سے زیادہ تعاون جو ایک مرے ہوئے آدمی کے لیے ہوتی ہے وہ مال کے ذریعے سے جو صدقہ کرتا ہے اس کا سب سے زیادہ عمل قبول ہوتا ہے. اور خود حدیث پاک کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار حدیث سے ملیں گی کہ لوگوں نے اپنے مال کے ذریعے سے جنت خریدا ہے. عمل کے ذریعے سے جنت خریدنے والے بہت معمولی ملیں گے, بلکہ یہ کہ ان پر مواخذہ ہوگا اور اعمال قبول ہوں کہ نہ ہوں یہ تو پتہ نہیں, لیکن اللہ کی راہ میں جنہوں نے بھی خلوص کے ساتھ صدقہ کیا تو انہوں نے جنتیں خریدی, چاہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں یا عثمان غنی ہوں یا خلفائے راشدین ہوں یا تمام صحابہ کرام, جنہوں نے بھی آپ دیکھیں ان کی زندگی آپ کو ملے کہ مال کے ذریعے سے جنت خریدا انہوں نے, اور ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے خریدا. تو اس دنیا میں تو ہمیں آپ کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے عمل صالح کرنا ہوگا, فرائض و واجبات ادا کرنا ہے, اور مرنے کے بعد والی زندگی میں اپنے کام آنے کے لیے اپنی دولت کو جمع کرنے کے حوالے سے صدقہ کرنا ہوگا. صدقہ کے مہمت اور اس کے مصرف کو بھی آپ کو جاننا ضروری ہوگا. 2 منٹ میں آپ کر لوں گا.
میں عرض کر رہا تھا کہ دو زندگی ہے، دونوں میں ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے خاندان والوں کے لیے بھی کرنا ہے، کیونکہ تعاون اس دنیا میں بھی کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے اعلان کیا تھا جمعہ کے لیے،